السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 2 فروری 2025 اتوار کا دن ہے۔ کھارگھر اجتماع کے تعلق سے بہت ہی اہم اور تازہ ترین رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ کھارگھر میں عالمی تبلیغی اجتماع کا روح پرور آغاز۔ حضرت مولانا سعد صاحب کا شرک کے خلاف پر اثر خطاب، ہزاروں فرزندان توحید کی شرکت، نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئی ممبئی کے کھارگھر میں منعقد 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعہ سے ہو گیا ہے، جس میں ملک بھر سے لاکھوں افراد شریک ہیں۔ اجتماع گاہ سے مولانا وکیل مظاہری کی اطلاع کے مطابق اجتماع کے پہلے دن بعد نماز فجر نظام الدین مرکز کے ذمہ دار مولانا جمشید صاحب نے ایمان کی 6 صفات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم اور تفریغ وقت پر بصیرت افروز بیان دیا۔ نماز جمعہ دوپہر 2 بجے ادا کی گئی، جس کی امامت حضرت جی مولانا سعد صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب نے کی۔ حضرت مولانا سعد صاحب طبیعت ناساز کے باوجود مغرب بعد خصوصی خطاب کے لیے اجتماع گاہ میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے شرک کی مذمت اور توحید کی فضیلت پر جامع اور پر اثر تقریر کی۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے شرک اور اسباب پر بھروسے کو توحید کے منافی قرار دیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا در حقیقت اس کے مطابق اختیار کا انکار ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آگ کا ٹھنڈا ہونا ایمان اور حسن ظن کا نتیجہ تھا۔ جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے نکال دیتا ہے تو بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم نے مزید کہا کہ دنیا میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ انہوں نے سائنسی نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سائنس کے ماننے والے ظاہری نظام کو اللہ کی توحید کے مقابل کھڑا نہ کرے تو وہ دہریہ نہیں بن سکتے۔ محترم ناظرین و سامعین، بتایا جا رہا ہے کہ کھارگھر 2025 کے اس اجتماع گاہ میں تقریباً 300 ایکڑ اراضی پر وسیع و عریض پنڈال، اسٹیج و دیگر سہولیات مثلاً کھانے پینے کے لیے علیحدہ علاقے بنائے گئے ہیں۔ شرکاء کی تعداد کے مطابق استنجا خانہ اور بیت الخلاء، پانی کا مکمل نصب و ایمبولینس اور پارکنگ کا نظام کیا گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق کئی ہزار رضاکاروں کو صاف صفائی، پارکنگ ایریا کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈاکٹر اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اجتماع گاہ میں ہر طرف اذکار کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اجتماع میں شریک مجمع مکمل یکسوئی کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے تھے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ بیلاپور، کھارگھر اور پنویل ریلوے اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک ایک روحانی ماحول نظر آ رہا ہے، جہاں سفید لباس اور ٹوپی پہنے مسلمان جوق در جوق پہنچ رہے ہیں۔ 350 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض اجتماع گاہ میں انتظامیہ نے شرکاء کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، جن کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے ہجوم کے باوجود اجتماع میں نہ کوئی بدنظمی ہے، نہ کوئی شور و شرابہ ہے، بلکہ ہر طرف سکون اور روحانی کیفیت کا منظر ہے۔ دوستو، بتا دیں کہ آج 2 فروری 2025 بروز اتوار کو اجتماع کا تیسرا دن ہے اور یہ آخری دن ہے جس میں حسب معمول بیانات اور دینی و تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج مغرب کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہوگا اور اجتماع کی دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اجتماع کا باضابطہ اختتام ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں دین پر استقامت اور اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے اس پیارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔